اور میری مسلمان بچیوں، کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہارے باپ کا، تمہارے بھائی کا یا تمہارے بیٹے کا نام تمہاری وجہ سے جنتیوں کی لسٹ میں سے کٹ جائے؟ یقیناً کوئی بچی، کوئی بہن، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی۔ ہندوستان کی مسلمان بچی ریاستی جبر اور معاشرتی تشدد کے باوجود حجاب کی حفاظت کی تحریک چلا رہی ہے، اور حجاب کی حفاظت کے لیے روڈوں پر اور عدالت میں موجود ہے۔ وہ مسلمان عورتیں، مائیں بہنیں لائق صد تحسین ہیں، ان کو سلام اور سلیوٹ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ان کو کامیاب فرمائیں۔ لیکن کبھی آپ نے پاکستان کے کالجز اور یونیورسٹیز پر بھی غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے پاکستان کے مسلم معاشرے کی مسلمان بچیوں کے لباس پر بھی غور کیا ہے کہ ہماری بچیاں کس بات کی تحریک چلا رہی ہیں؟ ہماری بچیوں کے لباس کیا ہیں؟ یاد رکھیں، جس طرح والدین کے ذمے اولاد کی خوراک ہے، اولاد کو کھانا پینا دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور صرف کھانا پینا نہیں، معیاری اور بہترین پاکیزہ حلال کھانا دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ویسے ہی اولاد کو لباس دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عام لباس نہیں، وہ لباس جو ان کے لیے ساتر بھی ہو، ان کے جسم کو چھپائے، ان کی عصمت کی حفاظت کرے، انہیں نمائش کی چیز نہ بنائے، ایسا لباس دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مگر ہم تو ابھی تک اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں۔ اچھے کالج اور بہترین یونیورسٹی میں بچی کو داخل کروائیں گے کیونکہ تعلیم ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے انہیں تعلیم دلوانی ہے، بہترین خوراک دے رہے ہیں، بہترین رہائش دے رہے ہیں، مگر وہ لباس کیسا پہنتی ہیں اور ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں یہ جاننے کی ہمیں فرصت ہی نہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے دیوس قسم کے ہیں، کبھی آپ کو اتفاق ہو آپ کسی کالج اور یونیورسٹی کے سامنے سے گزریں تو آپ دیکھیں گے کہ بعض بھائی اور باپ اپنی بہن اور بیٹی کو خود گاڑی پہ بٹھا کے کالج اور یونیورسٹی میں چھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا لباس دیکھ کر آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا، انہیں حیا نہیں آئے گی کہ وہ لباس ساتر بھی ہے یا نہیں۔ وہ لباس کے نام پر دھبا ہوگا، اس لباس کو لباس کہنا لباس کی توہین ہوگی۔ یہ کیسے باپ اور بھائی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ ہندوستان کی بچیوں کو پردہ کرنے کی بنیاد پر تحسین کے ڈونگے برسانے والوں، اپنی بچیوں کا حال بھی دیکھ لو، وہ تو تحسین کے قابل ہیں۔ کبھی آپ نے گھر سے نکلنے والی اپنی بیٹی اور بہن کو دیکھا ہے؟ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، حضور نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، مدمن الخمر، شراب کا عادی، والعاق، ماں باپ کا نافرمان، والدیوس، بے غیرت، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو فحاشی بے حیائی اپنے اہل خانہ میں دیکھتا ہے، دیکھنے کے باوجود اس کی آنکھیں بند ہیں، اس کی زبان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، وہ دیوس ہے۔ فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر اللہ نے جنت، جہنم نہیں، جنت حرام کر دی ہے۔ اور سنن نسائی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ، کہ 3 قسم کے بندے وہ ہیں جن کی طرف قیامت والے دن اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ ان میں سے پہلا العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، والدیوس، اور بے غیرت قسم کا مرد، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اپنی ماؤں اور بہنوں سے، اسلام تمہاری تعلیم کے خلاف نہیں،
علماء تمہاری تعلیم کے خلاف نہیں، لیکن باہر جانے کے جو آداب ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس کو تو فالو کریں۔ اپنے والدین، بہن بھائیوں اور خاندان کی عزت کا خیال تو کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر کسی شخص کی غیرت کو جانچنا ہو کہ یہ کتنا غیرت والا ہے تو ان کی عورتوں کا لباس دیکھ لو۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، ہم مسلمان معاشرے میں رہنے والے مسلمان ہیں، جانور نہیں کہ ہم جو چاہیں وہ کریں۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کے احکام اور ان کی تعلیم کو فالو کرنا، ماننا ضروری ہے، ورنہ ہم نام کے مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔ ورنہ اللہ کو یہ بتلانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے قیامت والے دن ان لوگوں کو دیکھنا بھی نہیں، یا میں نے جنت ان لوگوں پر حرام کر چکا ہوں۔ ہمارے مسلمان مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں جہاں اپنی اولاد کو ساری ضروریات دیتے ہیں، ایک ایک چیز کو چیک کرتے ہیں کہ فلاں چیز ان کو ملی ہے یا نہیں، فلاں ضرورت ان کی پوری ہوئی ہے یا نہیں، وہاں پر یہ بھی چیک کریں یہ فون استعمال کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، فون میں یہ کیا دیکھ رہے ہیں، لباس سلوایا ہے تو کیسا سلوا رہے ہیں، کیسا پہن رہے ہیں، آنا جانا، ان کو دوست احباب یار رشتہ دار سب کو دیکھیں، ورنہ کل قیامت کو ہو سکتا ہے اولاد کی ان چیزوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے کہیں اللہ کی طرف سے ہمیں یہ سزا نہ مل جائے کہ اللہ ہمیں دیکھیں بھی نہ، یہ جنتیوں کی لسٹ میں سے ہمارا نام کاٹ دیا جائے۔ اور میری مسلمان بچیوں، کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہارے باپ کا، تمہارے بھائی کا یا تمہارے بیٹے کا نام تمہاری وجہ سے جنتیوں کی لسٹ میں سے کٹ جائے؟ یقیناً کوئی بچی، کوئی بہن، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی۔ اس لیے باپردہ رہو، حجاب پہنو اور اس پر فخر کرو